الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مومن کی زندگی ایسی چیزوں سے عبارت ہے
کہ جو چیزیں اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں ان کو ادا کرنا، ان پر عمل کرنا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا، یہی اس کی منشا ہوتی ہے۔ اسی کی طلب اور جستجو میں وہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ مومن کاہل نہیں ہوتا، سستی اور دین کے معاملات میں دوری یہ منافق کی نشانی قرآن مجید نے قرار دی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ان عبادات میں سے ایک بڑی عبادت، بندگی کا ایک بڑا سلیقہ اور ساری دنیا کے مفاد پرستوں کے مقابلہ میں ایک ایثار اور قربانی کی مثال وہ مومن پیش کرتا ہے۔ اس مادی دنیا میں اس کی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، عجیب سی لگتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے، مال کماتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آسائشوں کی طلب میں آگے بڑھتا ہے، لیکن پھر اسے پابند کر دیا جاتا ہے کہ جب تیرا یہ مال تیرے پاس اتنے عرصے تک پڑا رہے اور تو اس کا مالک ہو تو تیرے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ تو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اس میں سے مقررہ حصہ ضرور ادا کرے۔ کیا مطلب ہے؟ مال تو کمائے، محنت تو کرے گا، لیکن تیرا مال جو ہے اس میں ایک ایسا حصہ ایمان کی وجہ سے موجود ہے کہ جس کا تو مالک نہیں ہے، وہ اس کو ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے جو اس کے حقدار۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو مومن کے لیے مالی حوالے سے عبادت کرنا، بندگی کا اظہار کرنا، اس کا موقع بھی اس رمضان کے مہینے میں نسبتاً زیادہ ملتا ہے۔ اگرچہ یہ عبادت صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس مہینے کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال وہ درجات میں جس طرح بڑھتے ہیں تو مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ مالی عبادت بھی اسی مہینے میں کرے اور کثرت کے ساتھ کرے، اور پھر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا اور اللہ کے رسول جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تو فراوانی دکھاتے اور اپنے مال کو یوں بہاتے کہ جس طرح کوئی تیز آندھی چل رہی۔ اس وقت دنیا میں غربت ایک بڑا ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا بعض دفعہ اکٹھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مسئلہ انسانوں ہی کا پیدا کرتا ہے، انسان اس میں بہت زیادہ قصوروار ہیں۔ غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے وہ خدا نے جو چیز تقسیم کی تھی، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور افراد تفریط اتنی بڑھ گئی کہ اعتدال ختم ہو گیا۔ پیسے والا پیسے کے بل بوتے پر وہ اپنے مال کو بڑھاتا جاتا ہے، بظاہر مال کثرت کے ساتھ اس کو نظر آتا ہے اور حقیقت میں ہوتا بھی ہے۔ دوسری طرف غربت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ غریب تر ہوتا جاتا ہے، جس طرح وہ بڑھ رہا ہے یہ نیچے کی طرف جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، یعنی افراد تفریط اسی کو کہتے ہیں۔ اگر مالدار اپنا حق ادا کرے، اپنے فریضے کو سمجھے، اسی طرح وہ غریب جو ہے وہ اپنا حق اور اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرے
تو اس کی وجہ سے اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے یہ مسئلہ نہ رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور پھر کہا کہ ان کو ایمان اور دین کی دعوت دینا، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر احکامات کی بات کی کہ اگر وہ مان لیں نماز جو ہے وہ سکھانا، ترتیب رکھی۔ پھر فرمایا اگر ان کے پاس مال ہے تو ان کو بتانا کہ ان کے مال کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حصہ فرض کر دیا ہے، لیکن ساتھ فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہیں یہ مال وصول کرتے ہوئے زیادتی نہ کر لینا کہ وہ کہیں کہ اچھا ہم نے ایمان اور اسلام جو ہے وہ قبول کیا ہے، یہ ہمارا مال چھیننے لگے ہیں۔ لہذا درمیانے درجے کا ایاک وکرائم اموالہم واتقی دعوت المظلوم، اور یہ مال کی وصولی کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یعنی جس سے مال لینا ہے جو واقعتاً حق جو ہے وہ اس پر وہ فریضہ عائد ہوتا ہے اس سے لینا، لیکن ساتھ ہی کہا واتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ اللہ کے اور پھر اس مومن مظلوم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اللہ براہ راست اس کی بات سن لیتا ہے، ظلم نہ کرنا۔ اور اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات شامل تھی کہ تؤخذ من اغنیائہم، جو ان کے مالدار ہیں ان سے مال وصول کرنا ہے تم نے، پھر کیا کرنا ہے؟ اس مال کو لا کر جو ہے وہ ہم اپنی آسائشوں میں جو ہے خرچ کریں گے۔ اب ہمارے پاس مال آ گیا ہے، کون ہمیں پوچھنے والا ہے؟ یہ ذہنیت ہے اس وقت ان لوگوں کی جو با اختیار ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ایلچی کو کیا کہا؟ میرے پاس مال نہ بھیجنا، بلکہ فرمایا ان کے مالداروں، جس علاقے میں تجھے بھیج رہا ہوں انہی کے مالداروں سے لے کر فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے فقیروں کو واپس کرنا ہے، کہیں اور نہیں لانا، انہی کو دینا ہے۔ مگر وقت گزرتا گیا اور پھر انہوں نے کچھ مال جو ہے وہ واپس بھیجا، تو یہ کہا گیا مسلمانوں کے حکمران کی طرف سے کہ تجھے تو یہ ہدایت تھی کہ انہی فقیروں میں جو ہے وہ بانٹ دینا، ان کو ان کا حصہ حق دے دینا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ مال بچ گیا ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اسلام کا نظام، اسلام نے جس طرح غربت جو ہے اس کو ختم کیا ہے اور ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے اور ہر بندے کو اس کے فریضے کی پہچان کروائی ہے، اس کے بعد چند سالوں میں ایک وقت آ گیا کہ سارے کا سارا مال جو وہاں سے لیا جاتا تھا وہ واقعتاً اصل بیت المال کے اندر، یا یوں سمجھ لیے دار الخلافہ جو تھا جہاں مسلمانوں کا حاکم بیٹھتا تھا وہاں بھیجنا پڑا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیوں؟ فرمایا اے امیر المومنین، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس علاقے کے اندر اللہ رب العزت نے وہ نظام قائم کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہر بندہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور ہر بندے کو اس کا حق مل رہا ہے۔ اس کے بعد مال اتنا بچ چکا ہے کہ اس کو لینے والا اب کوئی وہاں موجود نہیں، کوئی سوال نہیں کرتا۔ اور پھر ساتھ ہی جو چیزیں بہت ضروری ہیں ان میں یہ ہے کہ جہاں دینے والے اپنی ایمانی ذمہ داری سمجھتے تھے اور سمجھنی چاہیے، وہاں لینے والے بھی اگر حقدار نہیں ہیں تو ہرگز سوال نہیں کرتے تھے۔ یہاں افراد تفریط اسی طرح کی ہے، لوگوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، حالانکہ اگر آپ حقدار نہیں ہیں اور آپ سوال کرتے ہیں، یعنی آپ کی انا تو ویسے ہی ختم ہو گئی۔ انا سے مراد یہ نہیں ہے میری کہ کوئی غرور، کوئی تکبر کہ میں کوئی بہت بڑا ہوں، یعنی سائل جب آدمی ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو ہاتھ آگے بڑھنے سے پہلے ایک تاریخ ہے جو اس کی زندگی میں پیچھے ہوتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن پیشہ ور لوگ اس کو معمولی سمجھ کر مال جو ہے اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس اموالهم تکسرا، مال اگر کسی سے لینا پڑے تو ضرورت کی حد تک لینا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو عادت بنا لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ مال لے کر سوال کر کے کثرت کے ساتھ جمع کرتا ہے، جب وہ شادیاں کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ تو کسی
بڑے امیر کبیر کی شادی ہے، وہ کچھ جو ہے وہ دیتا ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مانگ کر اس نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح کوئی شخص کثرت کی خاطر، مال کو بڑھانے کی خاطر مانگتا رہتا ہے، پیشہ بنا لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، وہ کسی سے مال وصول نہیں کر رہا، وہ آگ کے انگارے ہیں جو اپنے ہاتھ میں لے رہا، آگ کے انگارے ہیں۔ فَلْيَسْتَقِلَّ وَلْيَسْتَقْصِرْ، اب وہ تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، یعنی کم لے یا زیادہ۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کا بندہ دنیا میں تو وقت گزار لیتا ہے، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت، اسی طرح وہ زندگی گزار کر جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، وہ بدبخت جو کسی کا حصہ جو اصل حقدار تھا چھین کر وہ مال کی کثرت اور بڑھاتا رہا، مال اکٹھا کرتا رہا، حقدار نہیں تھا، جب اللہ کے حضور پیش ہوگا لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، اللہ رب العزت اس کے چہرے کے گوشت کو نوچ کر جو ہے وہ صرف ہڈیاں باقی رہنے دیں گے، کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی، مسلمان جس طرح کا ہونا چاہیے وہ کیا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ عَلَى حُطَبٍ، کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک رسی لے لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مال جو ہے وہ کمانے کی خاطر گٹھا لیتا ہے اور علی ظہرہ، اور اپنی پیٹھ پر رکھتا ہے، فیبیعھا، پھر اس کو جو ہے وہ بیچتا ہے، فیکف اللہ، اور پھر اللہ رب العزت اس کو سوال سے بچا دیتا ہے، تو یہ بندہ خیر اللہ، اس کے لیے کہیں بہتر ہے من ان یسأل الناس، کہ چہ جائے کہ وہ اس محنت کرنے کی بجائے، وہ یہ مال لے جا کر بیچنے کی بجائے، مزدوری کرنے کی بجائے، وہ شخص جو ہے وہ کیا کرے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے، اس سے کہیں بہتر ہے وہ کام کرے۔ ہاتھ پھیلانا معمولی بات نہیں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء، اب کہاں کوئی مانگتا ہے عزت دار آدمی، کب اس کو جرأت ہوتی ہے؟ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بظاہر نظر آتے ہیں سفید پوش ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، اگر کبھی ان کو سوال بھی کرنا پڑے منت سماجت کے ساتھ ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کہ کوئی حل بتاؤ میں پریشان ہو گیا ہوں، چمٹ نہیں جاتے کہ جب تک دو گے نہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ایسا نہیں کرتے، لا یسألون الناس الحافا، چمٹتے نہیں۔ فرمایا یہ حقدار ہیں، ان کو دینا چاہیے، یہ مسکین آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک لقمہ یا دو لقموں کے لیے یا ایک کھجور یا دو کھجوروں کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، نہیں، وہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جو اس کو غنی کر دے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ بیچارہ اس حالت میں ہوتا ہے کسی سے بات بھی نہیں کر پاتا۔ تو تمہیں ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مسکین ہیں، جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کے اخراجات جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اب ان کے پاس جو ہے وہ کمائی اس طرح کی نہیں ہے جو ان کے اخراجات کو پورا کرے، ڈھونڈو ان کو۔ اللہ کے راستے میں دینے والے، خرچ کرنے والے جو ہیں ان کو کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، ایسے بندوں کو تلاش کرنا چاہیے تمہیں۔ تو اس کی خاطر اسلام نے جو حل بتایا ہے وہ کیا ہے، یعنی ایک طرف جو مانگنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی اس اعتبار سے، لیکن فرمایا جب حقدار ہو آخر کار تو پھر جو دینے والا ہے وہ خیال کرے، وہ ڈھونڈے ان کو، یعنی مانگنے کی نوبت نہ آئے، دینے والا آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس طرح اصحاب کرتے تھے، اور پھر جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، جس کی طرف عام طور پر نگاہ نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ اذا کانت لک مئۃ درہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب کسی کے پاس 200 درہم ہو جائیں، وحال علیہ الحول، اور وہی 200 درہم 1 سال تک اس کے پاس رہے، مال 1 سال تک اس کے پاس جمع رہتا ہے، ففیہا 5 دراہم، پھر 5 درہم نکالنا سال کے بعد اس کے مال میں اس پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ لیس علیک شیء یعنی فی الذہب،
اسی طرح فرمایا سونے کے اندر کچھ نہیں ہے حتیٰ یکون لک 20 دینارا، اتنی دولت تمہارے پاس ہو، تمہارے پاس 20 دینار آ جائیں، ففیہا نصف دینار، پھر نصف دینار ادا کر دو۔ اب اس کا حساب کریں تو کیا بنتا ہے؟ وہی جو معروف ہے، وہ گرام کی شکل میں ہو تو وہ اور بنتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ تولے جو ہیں وہ عام طور پر وہ سمجھتے ہیں 7.5 تولے۔ آج کل کچھ نئی تحقیقات بھی آ گئی ہیں، حالانکہ اہل علم نے جو بات محنت مشقت کے بعد جو ہے وہ نکالی ہوتی ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو سال کے بعد اس میں سے 40واں حصہ نکالنا ضروری ہے ان احادیث کی روشنی میں۔ بدقسمتی ہے، مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں کہوں، میں مشاہدہ کرتا ہوں لوگوں کا، مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے، سونا بھی ہوتا ہے، ویسے بھی مال ہوتا ہے، کروڑوں روپے کی جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، مال دکانوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یقین جانیں، یہ اب مشاہدے کی بات ہے، میں اب میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں مالدار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کوئی سائل کوئی سفیر آ جاتا ہے، غصے کے ساتھ اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ یہ مانگنے آ گیا ہے، عام سوال کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ۔ بدقسمتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی تو فرق ہے دینے والے اور نہ دینے والے کا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اور بخیل اسی طرح کا ہوتا ہے۔ بخیل ہاتھ باندھ باندھ کر رکھتا ہے، جس طرح وہ اپنے گلے کو پکڑ رہا ہوتا ہے، جب وہ کوشش کرتا ہے وہ ہلکا بن جاتا ہے، یعنی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، توفیق نہیں ملتی۔ حالانکہ یہ فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے فرض حصہ دینے سے انکار کر دیا، تو وہ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، خلیفہ وقت کہہ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں پوچھنے لگا کہ اے صدیق اکبر، یہ لوگ جو ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جو ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں، لڑائی کروں، جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں، یعنی مسلمان نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، لا الہ تو بندے کی عزت، آبرو، مال اور اس کے حساب کو وہ اللہ کے سپرد کر کے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، معاملہ پھر اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ یہ قتال کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کو جواب دیا، واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر میری بات سنو، جس طرح کلمہ پڑھنا مسلمان کے لیے اسلام کی حالت میں اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح حق المال ہے، مال کا بھی کوئی حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری دیتے تھے حصے کے اندر، اگر وہ آپ ایک بکری کا بچہ بھی روک لیں گے، میں ان کے خلاف جو ہے وہ تلوار لے کر میدان میں آ جاؤں گا، یہاں تک کہ وہ ادا نہ کرتے۔ عمر بن خطاب فما رأیت الا ان شرع اللہ صدر ابی بکر، پھر میں نے دیکھا کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو جس طرح کھولا، مجھے سمجھ آ گئی کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو ابو بکر نے کہا کہ زکوٰۃ اور نماز میں فرق نہیں ہونا چاہیے، جس طرح وہ عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے یہ، اس لیے اس عبادت کے اندر اگر کوئی شخص کرے گا، اسلام نہیں ہے اس کا اور مسلمان نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ راشد ہیں، حضور کے بعد اللہ کے رسول جو کہہ کے گئے تھے کہ مسلمان ہونے کے لیے جو ارکان ضروری ہیں جن پر یہ تمہارا اسلام کھڑا ہے، اس میں ایک حصہ مال کا نکالنا، فرض حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا سال کے بعد، اگر تمہیں مال نظر آ رہا ہے، تم نے حساب نہیں کیا، سال پھر بھی گزر گیا، رمضان بھی گزر گیا، توفیق ہی نہیں ہوئی، کیا کر رہے ہو؟ یعنی اپنی اولاد کو کیا سکھا کر جا رہے ہو؟ خدا نہ خواستہ وہی مال، وہی حصہ جو قرآن کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ سائل اور محروم کا حصہ تھا، اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ یہاں کوئی عام آدمی اس کو آپ جو ہے اس کی ہیلپ کرنا چاہیں، کچھ دینا چاہیں، وہ کہتا زکوٰۃ کا مال تو نہیں ہے، یعنی آسانی سے کوئی قبول نہیں کرتا، آپ اپنے مال کو اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں۔
فرض حصہ جو زیر کفالت لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا مال کو خرچ کرنے میں قریبیوں کو تلاش کرو، وآت ذی القربى حقہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، ذی القربى، قریبیوں کو دیکھو سب سے پہلے، اپنے ارد گرد دیکھو، وہ زیر کفالت نہیں ہونے چاہیے، اگر زیر کفالت نہیں ہے بھائی ہے تمہارا، بہنیں ہیں تمہاری، وہ پہلے ان کا خیال کرو۔ یہاں ہم بالکل خیال نہیں کرتے، احسان جتلاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا تھا وہی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ تم یہ مال ادا کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ غنیمت جانوں کے لینے والے موجود ہیں، اور اللہ نے زندگی میں تمہیں توفیق دی ہے۔ اس لیے یہ وہ چیزیں جو سال کے بعد میں تمہارے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اگر ان کو دہرایا نہ گیا، ان کا اعادہ نہ کیا گیا، کہیں خدا جو ہے وہ سوال نہ کر لے اس بارے میں کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو مال دکان میں پڑا ہے اس کا بھی حساب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنا نعد للبیع امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ یہ جو بیع خرید و فروخت کے لیے مال ہے اس کا حساب کرو، یہ جو تم تیار کرتے ہو۔ اس روایت میں اگرچہ کچھ کمزوری ہے، ترمذی میں ایک صحیح روایت آتی ہے ادو زکوٰۃ اموالکم، یہ تمہارا مال ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ مال نہیں ہے، یہ کوئی مالیت کی چیز نہیں ہے، پھر دے دو، اس کی تو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ادو زکوٰۃ اموالکم حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہارے پاس یہ جن سے سونا ہو، چاندی ہو، الگ شکل کے اندر ہو، مال ہو اتنی مقدار میں جو ہے وہ سال کے بعد اس میں سے ادو زکوٰۃ اموالکم، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح اگر مسلمانوں کی حکومت ہو تو قتال کے ساتھ تم سے وصول کیا جائے کہ ضروری ہے تمہارے، اگر تم اپنے ایمان بچانا چاہتے ہو، ورنہ تم کافروں کی طرح ہمارے مقابلے میں آ جاؤ۔ میرے بھائیوں یہ تو معمولی بات نہیں ہے، اس کو ہم توجہ کے قابل نہیں سمجھتے، یعنی ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید مذہبی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو اور مذہب اسلام کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہو، اور تم نے یہ عہد اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو جس طرح کلمہ پڑھنے کے بعد نمازیں پڑھتے ہو اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر، او اللہ کے بندو مالداروں، اگلی ہی صفوں کے اندر مال کو خرچ کرنا بھی تم پر واجب اور ضروری حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا حکم۔ اور پھر اللہ نے تو بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن فضائل سے جو ہے وہ شاید راغب نہیں ہوتے لوگ، اور سننے اور کہنے میں یہاں تک جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، اور بعض لوگ جو ہے وہ یہ جرت کر لیتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو کھلاتا ہوں، یہ کم صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ اولاد کو نہیں کھلائی جاتی، یہ صدقہ ہے کہ تم محنت کرتے ہو، اپنی اولاد کو پالتے ہو، اللہ نے اس کو نیکی بنا دیا ہے، صدقہ اس معنی میں ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی ان کو دے دو، یہ زکوٰۃ کھاتے رہیں، پھر وہ تمہارے بعد بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے، وہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیتیں میں نے پڑھی تھی اس ضمن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا وعید کے اعتبار سے لرزا دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جس مال کو دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، پہلے ایک دکان تھی، دو ہو گئی ہے، تیسری بھی میں نے خرید لی ہے اور اس کا حق نہیں ادا کیا، اس خوشی کے حوالے سے فبشرہم بعذاب علیم، دیکھو اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا ہاں خوش ہو لے، لیکن خوشی تمہاری کیا ہے، ایک دردناک عذاب تمہارے پاس آنے والا، فبشرہم بعذاب علیم۔ کب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، تیری دکانوں کو، تیرے مالوں کو اکٹھا کر کے یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ آگ کے اندر صفحت لہ صفائح من نار فیحمى بها علیہا جنبہ وجبینہ وظہرہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سلاخیں بنا دے گا ان مالوں کو، جہنم کی آگ سے سلاخیں بنائے گا، آگ کی سلاخیں، پھر تمہاری پیشانی کو، یہ سیٹھ صاحب ہیں، اس سیٹھ کی پیشانی کو اللہ تعالیٰ داغے گا، حکم دے گا، اس کی پیشانی کو، اس کی پشت کو، یہ فرمایا صفحت لہ الصفائح من نار فاحمی علیہا، وہ آگ جلا جلا کر اللہ جو ہے وہ کہے گا، اور پھر
دوسری حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، ایک خطرناک قسم کا وہی مال جو ہے وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر لے گا، سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، فیطوقہ یوم القیامہ، اور پھر وہ کیا کرے گا، وہ بڑا سانپ اس کے گلے کو لپیٹ لے گا اور پھر منہ کھول کر کیا کہے گا، انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا وہی مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں کہ جو تو بچا بچا کر رکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہو گیا ہے، ادا نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر آیت پڑھی کہ یہ ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم، ان سیٹھوں کی دکانوں کو دیکھ کر جو اس کا حق ادا نہیں کرتے تم خوش نہ ہوا کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑی خیر ہے ان کو جو ملی ہوئی ہے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہے، ان کو نظر نہیں آتا بے نصیبوں کو۔ سیطوقون بہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت ان کو توق بنا بنا کر ان کے گلوں میں وہ لپیٹ دے گا اور پھر وہ بول کر جو ہے وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، اب کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ وعیدیں بتائی وہاں ساتھ ہی کہا تھا انفق یا ابن آدم، اللہ رب العزت کہتا ہے، اب آپ اندازہ کریں مالک الملک ہے، تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ کہتا کیا ہے، انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم تو خرچ کر، کیا ہوگا، انفق علیک، میں اللہ تیرے اوپر خرچ کروں گا، اللہ دے گا۔ حضرت اسماء سے کہا انفقی ولا تحسی فیحصی اللہ علیک، اور اللہ کی بندی یہ گن گن کر دینے کی کیا ضرورت ہے، فیوعی اللہ علیک، اگر تو جو ہے وہ شمار کرتی رہے گی اللہ بھی شمار کر کر کے دے گا، ولا توعی فیوعی اللہ علیک، ارزقی ما استطعتی، جتنا ہو سکے طاقت کے مطابق دل کھول کر دیا کرو، دل کھول کر دیا کرو۔ وہ جو لمبے ہاتھ والی بات وہ پچھلے جمعے بٹ صاحب نے کی تھی وہ یہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبا ہاتھ جو ہے اس کی جب تعریف کی، وہ اوپر والے ہاتھ کا ذکر کیا تو ازواج نے جو ہے وہ ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، فرمایا یہ ہاتھ کے بڑا ظاہری اعتبار سے نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے جس کا ہاتھ لمبا ہے اس کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو وہ تو زینب ہے، بہت خرچ کرتی ہے، بہت خرچ کرتی ہے اللہ کے راستے کے اندر۔ ہم بھی، ہماری خواتین بھی، بالخصوص ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی اپنا زیور پہن کر خوش بہت ہوتی، جس طرح ایک بچی جو ہے اس کو زیور پہنایا گیا، خوبصورتی کی وجہ سے ماں خوش ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کیا پہنایا ہوا ہے، فرمایا ماں کنگن پہنائے ہوئے ہیں، فرمایا یہ اس کا حق ادا کرتی ہے، کہتے ہیں نہیں حق تو نہیں ادا کرے، فرمایا ہاں اگر تم اپنی بچی کو وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ پہنا رہی ہو اور اس پر خوش ہو رہی ہو تو یہ تمہیں مبارک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری خوشیاں جو ہیں ان کو ہمیشگی میں تبدیل فرمائے، اور ایسی خوشیاں ہوں جو اس زندگی میں، اس دنیا میں نصیب ہوں کہ جہاں خوشی کی تلاش کے اندر بندہ مارا مارا پھرے گا، کاش کوئی ایسا عمل مل جائے کہ اللہ کے ہاں مجھے جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو سکے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا، اگر تم ان کے کلمے کی بات کرتے ہو اور محبت کے دعوے کرتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسرنی اللہ یکون لی عندی تبر یا اللہ یکون لی شیء ارصدہ الا شیء ارصدہ لدین، یعنی اس طرح کے الفاظ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ لسرنی اللہ یکون لی ذہب مثل احد یا مثل جبل، میرے پاس اگر ایک پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر اس کو سارے کا سارا تقسیم کر دوں۔ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْسِدُهُ لِدَيْنٍ، ہاں اگر کسی کے قرض ادا کرنے کے لیے مال رکھ لوں تو رکھ لوں، ورنہ میں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں واقعہ آتا ہے، قرآن مجید کی آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ بچے ہوئے ٹوٹے نہیں دیتے تھے، وہ اب کچھ نہیں ہے، یہ بکتے نہیں ہے، یہی دے دو، وہ قابل استعمال ہونے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، قابل استعمال مالیت کی چیز تو ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو نیکی کو پاؤ گے۔ ابو طلحہ نے جب یہ
آیت سنی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک میرے مال میں باغ ہے، باغ بیروہا، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو وہی ہے، اور اس آیت کے بعد سب سے بہتر مال وہ بیروہا میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہی جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے یہ مال تیرا قبول ہے، مگر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے قریبیوں میں تقسیم کر دے، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ، ان میں جو ہے وہ تقسیم کر۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے وہ مال جو ہے وہ اپنے قریبیوں، اپنے چچا زاد بھائیوں میں وہ دے دیا کہ وہ مستحق تھے بیچارے۔ یہ جذبہ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان کو غنی اسی لیے نہیں کہتے کہ وہ تیسرے خلیفہ راشد تھے، نہیں، وہ تو منادی کرتے تھے آج اگر کسی نے جو ہے وہ مال لینا، میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، وہ کیا ہے؟ آج میرا آنے والا مال کا قافلہ سارے کا سارا غریبوں میں بانٹا جائے، دے دو سارا غریبوں کو۔ یہ پھر غنا پھر اس طرح آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، یہ تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں، یہ یادہ ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ خدا را آپ بھی حساب کر لو اور بچ جاؤ اس وعید سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ کس منہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے جاؤ گے؟ ابو بکر تو سرخ رو ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد میں نے یہ نافذ کر دیا تھا، مگر یہ مومن بعد میں آنے والے، ان پر تو میرا اختیار نہیں تھا، یہ تو بہت بعد میں آئے تھے، یہ منمانی کرنے والے، اس پر خوش ہونے والے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر آج نئی جو ہے وہ دکان، نیا مکان لے لیا ہے۔ یہ باتیں مجھے پتہ ہے مالداروں کو اچھی نہیں لگتی، مگر ان کو ادا کرنا، آپ تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے۔ حقدار کو تلاش کر کے اب بھی ان کو مال دے دو، پہنچا دو، اپنا یہ فریضہ ادا کر لو، اپنے ایمان کو بچا لو، ورنہ اللہ کے ہاں جو ہے اللہ کے رسول کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک طرف جو ہے وہ وعیدیں ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ترغیب ہے۔ شوق دلایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شوق کو قبول کر لیا صحابہ نے، اور وہ کامیاب ہو گئے، اور ان کو جو ہے وہ یہ تصدیق نامہ ملا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے نہیں کہتے ہیں، وہ ان اعمال کی وجہ سے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات وہ میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس فی ظل الکعبہ، ذرا دیکھیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کیا فرما رہے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما کیا رہے تھے؟ فرمایا کچھ لوگ جو ہیں وہ خسارے میں چلے گئے، ہم الاخسرون، ہم الاخسرون۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ من ہم، کون ہیں وہ خسارے میں جانے والے؟ فرمایا مالدار لوگ، مالدار لوگ خسارے میں چلے گئے، وہ اس کا حق نہیں ادا کرتے۔ الا من قال ہاکذا وہاکذا من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، ہاں اگر کسی کے پاس مال موجود ہے پھر وہ چاروں اطراف سے خرچ کرتا ہے، وہ بچیں گے، ورنہ ہم الاخسرون اکثرون اموالا، وہ خسارے میں جانے والے وہی ہیں جن کے پاس کثرت سے مال موجود ہے، زیادہ مال موجود ہے، مگر بیت اللہ، کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر حضور نے فرمایا خسارے میں ہیں، وہ گھاٹے میں چلے گئے۔ وہ جو سمجھتے ہیں بہت کامیاب ہو گئے ہیں، بہت نفع حاصل ہوا ہے، گھاٹا ہے ان کو جو مل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نفاق ختم کرو، ایمان جو ہے اس کو تازہ کرو۔ جب وقت آتا ہے تو یقین جانو جس طرح اللہ کے رسول کرتے تھے، آپ اس آندھی کی طرح مال بہا کر تو دیکھو۔ وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ میرے مال کو جو ہے وہ جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے، تمہارا مال نہیں ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، اس کی امانت ہے، وہ خرچ تو کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دے گا، اس دنیا میں دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ، اور رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ جہانوں کا مالک، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک ذرے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ رب العزت کو، لیکن کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دیتے؟ میں اللہ قرض مانگ رہا ہوں ان غریبوں کے لیے، ان مسکینوں کے لیے، ان بیچاروں کے لیے جن کی بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں صرف اس لیے نہیں بیاہ سکتے، حالات نہیں ہیں ایسے بیچاروں، یہ کوئی ایک ہی مسئلہ نہیں ہے،
ایک طرف وہی بات وہ عادی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے وہ کہہ نہیں پاتے ایسا ہی، مطلب یہ میرا تو واسطہ ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ فلاں بچی وہ بوڑھی ہو گئی ہے، گھر میں بیمار پڑی ہے، ایک دوست نے کل ہی بات کی، میں نے کہا شادی شدہ ہے، کہا جی کہاں شادی، اسی طرح دنیا میں نہیں بھی آئی گئی بیچاری، بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے، اب وہ بستر پر جو ہے وہ چارپائی پہ ہے، آخری وقت کا انتظار کر رہی ہے بیچاری۔ میرے بھائیوں، خدا رہا ایسے لوگوں کو تلاش کرو، سفید پوش لوگوں کو دیکھو اور یہ اپنا فریضہ ادا کرو، یہ مہلت کا وقت پھر نہیں ملے گا۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر تعمل الغنى، صدقہ تو اس وقت کرے جب تو توانا ہو، طاقتور ہو، صحیح ہو، اور پھر دل کے اندر یہ بھی خیال آئے کہ اگر بچا لوں گا پھر کسی اور جگہ کام آ جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے تخشى الفقر، کہیں مال کم نہ ہو جائے، تعمل الغنا، اور پھر امید ہے کہ اس کی وجہ سے تم غنی رہو گے، لیکن فرمایا ولا تمہل، او اللہ کے بندے اس مال کو اس وجہ سے وہ مؤخر نہ کرنا، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ ایک وقت آ جائے گا تیری جان یہاں حلق میں پھنسی ہوئی ہوگی، اور پھر تو کیا کہے گا لفلان کذا لفلان کذا، اور فلاں بندے کو اتنا دے دو، فلاں میرے بچے کو اتنا دے دو، یہ میرے قریب رہتا تھا۔ فرمایا اب تیرا یہ کہنے کہ کیا ضرورت ہے، وقت کان لفلان کذا، وہ جس کا جو حصہ ہوگا اس کو ملنا ہے، اب تو اگلی دنیا میں بھگتے۔ اس لیے فرمایا صحیح مالدار آدمی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہو، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرے، پتہ نہیں اولاد جو چھوڑ کر جا رہا ہے خود حساب نہیں کرتا تھا، انہوں نے تیرے لیے کیا کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سخت باتیں میں نے جو عرض کی، یہ تلخ باتیں بھی بعض دفعہ جو ہے وہ اثر رکھتی ہیں، کہ زہر بھی کرتا ہے کارے تریاکی، یہ ضروری ہے، یہ میری بات نہیں ہے، مجھے کیا مفاد ہے اس میں، اللہ رب العزت مجھے ہر اس چیز سے محفوظ فرمائے کہ جس میں میں کسی کا محتاج ہو سکوں۔ ہر وقت یہ دعا کیا کرو یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مال کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس دنیا میں وہ کچھ دے دے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ہاتھ اونچا ہو، ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، اوپر ہی رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ مہلت کا وقت، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، جاگ جاؤ، تم سوئے ہوئے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہاری آنکھیں جب بند ہو جائیں گی کوئی عمل تمہارا بعد میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ چھوڑ کر وہی کچھ جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے حصہ نکالا ہے، مال کا حساب کر لیا ہے تو ادا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں بعض دفعہ ضرورت مند جو ہے اس کے لیے اور وقت ہوتا ہے، قریبی جو ہے ان کی کوئی شادی آنے والی ہے، ان کو فلاں وقت میں زیادہ ضرورت ہوگی، ان کی امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں اور پھر ان کو ادا کریں، احسان نہ جتلائیں ان پر، یہ حق ہے ان کا اور یہ فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہوتا ہے کہ ان تک پہنچاؤ جب ان کو ضرورت ہو، ورنہ وہ ضرورت مند اللہ کے سامنے سوال کریں گے، اور اللہ اگر چاہے جو اگلی بات ہے اسی دنیا میں کسی سے چھین لے، خدا نہ خواستہ اور اس کو فقیر کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ غنا نصیب فرمائے، دل کا غنا نصیب فرمائے، حلال اور طیب مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پاکیزہ مال اللہ قبول کرتا ہے، حرام کی کمائی ساری زندگی کرتے رہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ نکال کر مسجد کی کوئی چیز بنا دو، اور پھر سمجھو کوئی احسان کیا ہے۔ مسجد کی انتظامیہ بھی خوش ہوتی ہے کہ یہ دیکھو جی مال آ گیا ہے ہمارے پاس، یہ فلاں جو ہے وہ کمرہ بنا رہے ہیں، اگلی سطروں میں کھڑے ہوتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اللہ کو کوئی قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا تقبل صدقۃ من غلول، یہ خیانت کے ساتھ، بددیانتی کے ساتھ لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے مال کو کمانے والا اگر زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی رتی برابر بھی کوئی قیمت نہیں، کچھ نہیں ملنے والا اللہ کے ہاں۔ پہلے حلال اور طیب مال، وہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہی بات جو میں نے تلاوت کی تھی وہ یہی فرمایا، یہ احبار و رہبان، یہ پروہت جو بنے ہوئے ہیں، یہ مذہبی پیشوا لوگ، یہ تعویلیں کر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں تیری چھوٹ اس میں ہو جائے گی، مجھے کچھ دے دے، میرے جو ہے وہ مدرسے کو چندہ دے دے، اور مدرسے بند کر دو میرے بھائیوں ایسے جو ان کی منتیں سماجتیں کرنے کے بعد تم چلاتے ہو، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا۔
اس لیے حلال پاکیزہ صاف ستھرا مال، وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، ایک کھجور اگر کوئی شخص جو ہے وہ حلال اور طیب مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھاتا جاتا ہے، جس طرح کہ کوئی اپنے بچڑے کو بڑھاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، فرمایا ایک کھجور اللہ کے ہاں ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، اللہ بڑھاتا ہے اس کو۔ اس لیے اللہ رب العزت کو زیادہ مال نہیں چاہیے، وہ اخلاص ہے، نیت، وہ دل کی صفائی کے ساتھ حلال اور طیب مال ہے۔ ایک ہی روپیہ ہے تیرے پاس دینے کو، وہ کروڑ روپے کے مقابلہ میں ایک جو ہے وہ حقدار کو دے دے، وہ کروڑ سے بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔